اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ کوثر میں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور قربانی دیجئے، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ جب بات عبادت کی ہو تو یوں تو ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی عبادت فرض ہے، لیکن ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جسے نماز شب کہا جاتا ہے، اور نماز شب کے لیے تاکیداً یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس نماز کے اندر جو بھی کوئی دعا مانگی جاتی ہے وہ اس کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کا یہ طریقہ رہا کہ جو نماز شب میں خصوصی طور پر چند خاص دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا، نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا، دیا ہے صبر تو مجھ کو قرار بھی دے دے، مہک بطول کی حیدر کا پیار بھی دے دے، میں باغ باغ رہوں وہ مجھے کہے بابا، وہ میرے سینے پہ سوئے تو آہٹیں خوش ہوں، چلے وہ انگلی پکڑ کے تو آہٹیں خوش ہوں، وہ مانگے پانی تو میں ہاتھوں کو کروں کوزا۔ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا۔ اس کے بعد وہ باپ یہ کہتا ہے کہ سنا ہے بیٹی جنازے کی ہوتی ہے رونق، سنا ہے بیٹی جنازے کی ہوتی ہے رونق، مجھے بھی چاہیے قرآن زندگی کا ورق، مجھے بھی دے بیٹی برائے کرب و بلا۔ جب مانگنے والا وہ تھا کہ جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، کہ جس میرے مولا کے صدقے میں ہماری دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں، جب میرا وہی مولا نماز شب میں ایک بیٹی کی دعا مانگے گا تو بس خدا نے سن لی دعائے حسین ابن علی، خدا نے سن لی دعائے حسین ابن علی، ملی وہ بیٹی کہ جو شبیہ زہرا تھی، سکون مل گیا شہ کو سکینہ نام رکھا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب امراء قیس کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ام رباب سے امام حسین علیہ السلام کا عقد ہوا، اس کے بعد میرے مولا نے نماز شب میں دعا مانگ کر بی بی سکینہ کو پایا۔ کہتے ہیں کہ جب 24 ذی الحج کو میرے مولا حسین کی آغوش میں ایک مرتبہ اس شہزادی کا ظہور ہوا تو بی بی ام رباب نے ایک سفید رنگ کے پارچے میں لپیٹ کر امام حسین کی آغوش میں اپنی اس ننھی سی بچی کو دیا۔ تاریخ نے یہ بتایا کہ جیسے ہی امام حسین کی آغوش میں یہ میری ننھی شہزادی آئی، ایک مرتبہ امام حسین نے اتنا گریہ کیا کہ تمام ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میرے مولا حسین نے کپڑا ہٹایا، میرے مولا کو ننھی سی شہزادی کی گردن نظر آئی، اور میرے مولا نے بی بی سکینہ کی چھوٹی سی گردن کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ اب صرف یہاں تک بس نہیں کیا، اس کے بعد میرے مولا نے پائے مبارک کے بوسے لینا شروع کر دیے، کیونکہ امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ سکینہ کو میں نے کرب و بلا کے لیے مانگا ہے، میری یہی بچی ہے
کہ جس کی اس چھوٹی سی گردن میں رسن ہوگی اور میری بچی پنجوں کے بل چلتی ہوئی راہ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جائے گی۔ 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور 2 محرم کو والد کربلا ہوئے۔ 7 محرم سے قیام حسینی میں بندش آب ہوا، یہاں تک کہ 10 محرم کا وہ وقت بھی آ گیا کہ جب عصر کا ہنگامہ تھا، اور ایسے میں امام حسین علیہ السلام جب ذوالجنہ پہ سوار ہوئے اور میدان کی جانب چلے ہیں تو ذوالجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین کی وہ بیٹی کہ جو نماز شب کی دعاؤں کا صلہ تھی، حسین کی وہ بیٹی کہ جو امام حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی، ایک مرتبہ ذوالجنہ سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، ذوالجنہ میرے بابا کو مقتل میں مت لے کر جا۔ حسین پشت ذوالجنہ سے نیچے اترے، بچی کو گلے سے لگا کر کہا، سکینہ وہ چلن اپناؤ کہ جو یتیموں کا چلن ہوتا ہے۔ سکینہ نے پوچھا، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا میرے مولا حسین نے، سکینہ یہی تو جہان میں صدمہ عظیم ہے، اور مر جائے جس کا باپ وہی بچہ یتیم ہے۔ حسین چلے گئے میدان میں، اور ایک مرتبہ بوسہ گاہ رسول پر شمر کا خنجر چل گیا، اور کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی۔ کیسی شام؟ بیواؤں کی شام، یتیموں کی شام۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ شام غریبہ میں وہ وقت بھی آیا کہ میں نے دیکھا ایک کمسن بچی ہے کہ جس کے منہ پر شمر نے پہلا تماچا مارا۔ بچی نے پوچھا، اے شمر، اے میرے بابا کے قاتل، تو میرے چہرے پہ تماچے کیوں مار رہا ہے؟ تو حمید یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شمر نے سکینہ کے دوسرے رخسار پہ تماچے مار کر کہا، اس لیے سکینہ کہ تم آج یتیم ہو گئیں۔ ایسے عالم میں شمر کی نگاہ بچی کے چمکتے ہوئے گوشواروں پہ پڑی۔ اس طرح سے سکینہ کے گوہر چھینے ہیں شمر نے کہ کانوں کی لوئیں پھٹ کے رہ گئیں۔ 11 محرم آ گئی، اور ایسے عالم میں اب سکینہ کا سفر شروع ہوا۔ سکینہ بی بی گھوڑوں سے گرتی رہیں، گھوڑوں کے پیچھے پیچھے دوڑائی گئی، تازیانے کھاتی رہیں، شمر کی جھڑکیاں سہتی رہیں۔ یہاں ایک بات میں اور آپ کے سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ بعد شہادت غازی ابوالفضل عباس تاریخ میں ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ بی بی نے کبھی کسی سے پینے کے لیے پانی مانگا ہو۔ جب بھی مانگا تو اپنے بھائی کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پر کہ جو شدت سے دھوپ کی تب جایا کرتی تھی، ان پہ فخر ڈالنے کے لیے پانی مانگا۔ یہاں تک کہ وہ شب بھی آ گئی کہ جب زندان میں سکینہ مقید ہو گئی، اور اب ایک ایسی شب ہے کہ رات بھر سکینہ کو چین نہیں، اور وہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ ایسے عالم میں جب شمر کے اور یزید کے کانوں میں سکینہ بی بی کے رونے کی آواز گئی تو یزید نے پوچھا کہ کون رو رہا ہے؟ غلام نے کہا کہ وہی غریب رو رہے ہیں کہ جب سے ہم نے انہیں دیکھا ہے شام میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی بازار میں روتے ہیں، کبھی دربار میں روتے ہیں، کبھی زندان میں روتے ہیں۔ یزید پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج ان کی بچی کو چین نہیں ہے، وہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ ایسے عالم میں یزید کہتا ہے اچھا حسین کی بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے، جاؤ حسین کا سر ان کی بیٹی کے پاس بھیج دو۔ اولاد والے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے کہ کوئی کمسن بچہ ہو، باپ سے بچھڑا ہوا ہو، ایسے عالم میں باپ کو یاد کر کر کے رو رہا ہو، اور اگر کوئی لعین اس بچے کے سامنے اس کے بابا کا سر کاٹ کے بھیج دے تو بچے کے دل پہ کیا گزرے گی۔ ایک مرتبہ زندان شام میں امام حسین کا سر آیا، میرا مولا ہتھکڑی اور بیڑیوں کو لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور پھر وہ سر تشت سے اٹھا کر بی بی سکینہ کی آغوش میں دے دیا۔
اب جب سکینہ بی بی نے بابا کا سر دیکھا تو کیا دیکھا کہ دائیں جانب کی زلفیں بائیں جانب ہیں، بائیں جانب کی زلفیں دائیں جانب ہیں، امام حسین کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، ہونٹ زخمی ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ سکینہ بی بی کہتی ہیں میرے اچھے بابا، میرے پیارے بابا، بابا آنکھوں کو کھولو بابا، بابا سکینہ کو دیکھو بابا، بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی بابا، میرا کرتا پھٹا ہوا ہے بابا، بابا آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ سکینہ میری بہنوں کو تنگ مت کرنا، دیکھیے بابا آپ کی تینوں بہنیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے آپ کی کسی بہن سے سکینہ نے پینے کے لیے پانی نہیں مانگا۔ میرے اچھے بابا، میرے پیارے بابا، بابا آنکھوں کو کھولو بابا، بابا سکینہ کو دیکھو بابا، بابا میں گھوڑے سے گرتی رہی بابا، بابا میں پنجوں کے بل چلتی رہی بابا، بابا لوگ مجھ پہ صدقہ پھینکتے رہے بابا، لیکن سکینہ نے پھر کبھی پانی نہیں مانگا۔ ارے یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ باپ سے شکوے کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو گئی، اور میرا باپ ماں تھیں، گھبرا کے رہ گئیں۔ ہمارا سلام ہو بی بی ام رباب پر۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا سجاد سکینہ بولتی کیوں نہیں؟ سجاد سکینہ کیوں خاموش ہو گئی؟ میرا ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے مولا آگے بڑھا، بہن کی کلائی کو تھاما اور وہ الفاظ کہے کہ پروردگار عالم کسی ماں کو اس کی زندگی میں اس کے بچے کے لیے یہ الفاظ سننا نصیب نہ کرے۔ کہا میرے مولا نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اماں بابا کی عزادار زندان شام میں مر گئی۔ یہ شہزادی وہ شہزادی کہ جسے رہائی کا بڑا ارمان تھا، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ جب سکینہ زندان شام میں شہادت پا گئیں، اس کے بعد یزید کا حکم آیا۔ یزید کہتا ہے سجاد تمہاری بہن ہماری قیدی تھی، سجاد ہم مر کر بھی سکینہ کو رہائی نہیں دیں گے، سجاد اسی زندان میں اپنی بہن کی قبر بنا دو۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے زندان شام میں قبر کھودنی شروع کی۔ ہائے میرا بیمار امام کبھی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالے، کبھی بہن کے لیے ننھی سی تربت کو کھودے۔ ایسے عالم میں ماں آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہتی ہے سید سجاد اس زندان میں بڑا گپ اندھیرا تھا، بہت دن ہو گئے میں نے اپنی بچی کا چہرہ نہیں دیکھا، سجاد آج اس شمع کی روشنی میں آخری مرتبہ اپنی بچی کا دیدار کر لوں۔ یہ کہہ کر شمع کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ سکینہ کی لاشے کے پاس آ کر ام رباب کھڑی ہو گئی۔ اب دیکھا تو کیا دیکھا اس شمع کی روشنی میں کہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، کانوں سے لہو جاری ہے، منہ پر تماچوں کے نشان ہیں، نیل پڑے ہوئے ہیں رخساروں پر۔ ایسے عالم میں گردن پہ رسی کا نشان ہے، ماں سے دیکھا نہ گیا اور غش کھا کے گر پڑی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب جب بی بی ام رباب کو غش سے بی بی اٹھی ہیں تو کیا دیکھا کہ زندان شام کے بیچ میں ایک ننھی سی تربت بن گئی۔ بی بی نے مرثیہ پڑھا۔ ام رباب یہ کہتی ہیں سجاد پوچھا نہ ماں سے اور قبر میں تختے لگا دیے، ارے پوچھا نہ ماں سے اور قبر میں تختے لگا دیے، ہائے یہ کس نے میرے ارمان خاک میں ملا دیے۔